نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب حکایت حال الناس قبل المئۃ الرابعہ و بعدہا۔ یہ اس تتمہ کا چوتھا باب ہے اور آخری باب ہے۔ تتمہ کی بنیاد یہ واضح کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، مجتہدین امت تک مسائل کے استنباط کے اختلاف کے اسباب کیا تھے اور اس کا تحلیل و تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں پیش کیا ہے۔ پچھلے 3 ابواب میں یہ بات واضح کی گئی کہ 3 مکاتب ہے فقہ کے جو اپنے اپنے علاقوں کے تعامل کی بنیاد پر وجود میں آئے، امام مالک مدینہ منورہ سے، اور کوفہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور مکہ مکرمہ سے امام محمد بن ادریس الشافعی۔ یہ 3 فقہی مذاہب اور چوتھا محدثین کا جس کے سرخیل امام احمد بن حنبل ہے اور پھر امام بخاری وغیرہ۔ یہ 4 طریقہ کار اہل سنت والجماعت کے وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کے مزاج جن جن مسائل میں ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں، ان کی نوعیت ان 4 مذاہب کی صورت میں واضح ہوتی ہے۔ اب شاہ صاحب اس باب میں ایک بڑی اہم حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی 400 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 400-500 سال تک فقہی اعتبار سے عالم اسلام کی نوعیت کیا تھی اور 400 سال کے بعد کیا اس میں تغیر و تبدل آیا، اسے شاہ صاحب اس باب میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے علمی طور پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اعلم ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعہ، 4تھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص ایک مذہب کی مکمل تقلید پر متفق نہیں تھے، غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ۔ یہ جو 4 مذاہب تھے، ان 4 مذاہب میں سے تمام کے حوالے سے کسی ایک مذہب پر لوگ نہیں تھے کہ صرف اسی کی تقلید کرتے ہوں، امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام احمد ہوں۔ چنانچہ اس پر ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں جن کی تصوف پر بڑی اور فقی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بڑی بہترین کتاب ہے قوت القلوب، دلوں کی روزی، دلوں کی غذا۔ قوت القلوب میں ابو طالب مکی یہ بات واضح کرتے ہیں، شاہ صاحب نے اس کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا ہے کہ ان الکتب والمجموعات محدثۃ، جتنی بھی فقہی اور حدیث سے متعلق کتابیں اور مجموعے ہیں یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے، محدثہ۔ والقول بمقالات الناس، لوگوں نے جو پہلے فتوے دیے ہوئے ہوں ان کی بنیاد پر آگے قول بیان کرنا مذہبی، یا فتویٰ دینا ایک مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اور صرف اسی کے قول کو اختیار کر لینا، اور ہر معاملے میں ایک ہی مذہب کی فقہ کے مطابق مسائل کی حکایت کرنا، یہ قدیم زمانے میں نہیں تھا، فی القرنین الاول والثانی، یعنی پہلی 2 صدیوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ چاروں کے چاروں ائمہ اور ان کے جو اقوال ہیں وہ لوگوں کے پیش نظر ہوتے تھے،
علماء کے، جہاں جیسا موقع ہوتا وہاں اس کے مطابق ان مسائل پر عمل کر لیا جاتا تھا۔ اتنا جملہ تو ابو طالب مکی کا ہے، اس پر شاہ صاحب مزید اضافہ کرتے ہیں، اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی 2 صدیوں کے بعد کے اگلے 200 سال کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ وبعد القرنین حدث فیہم شیء من التخریج، 2 صدیوں کے بعد کچھ چیزیں، مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے جس میں لوگوں نے تخریجات کیں کسی خاص فقہی مذہب پر، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں جا کر وہ تمام کے تمام لوگ ایک مذہب پر تقلید خالص، یعنی ایک ہی مذہب کی تقلید کرنے پر متفق نہیں تھے، والتفقہ لہ، اور ایک ہی مذہب کے مطابق فقہی مذہب کو اختیار کرنے کا طریقہ بھی ان کے سامنے نہیں تھا، ایک ہی قول کو نقل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ کما یظہر من التتبع، اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور فقہی مسائل پر جو تحریرات لکھی گئی ہیں ان کو دیکھیں تو یہ 400 سال تک یہ طریقہ کار رہا ہے۔ بل کان فیہم العلماء والعامہ، ان میں علماء اور عام لوگ تھے، ان کا دونوں کا طریقہ کار ہر ایک کا اپنا اپنا تھا، اور دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ وکان من خبر العامہ، شاہ صاحب کہتے ہیں عام لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جن مسائل میں تو تمام علماء کا اجماع تھا، التی لا اختلاف فیہا بین المسلمین، ایسے اجماعی مسائل کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یا جمہور مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں، تو ایسے تمام متفق مسائل میں تو وہ صاحب شرع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے۔ لا یقلدون الا صاحب الشرع، مثلا وہ جب یہ سیکھتے تھے کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے ہے، نماز کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے ہے وغیرہ ذالک، یہ چیزیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یا اپنے علاقوں کے معلمین اور اساتذہ سے سیکھی تھیں، تو وہ بعینی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھیں، انہوں نے اس کے مطابق سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اگر کوئی نیا واقعہ پیش آتا کسی نئے مسئلے میں تو اپنے علاقے کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیتے، یعنی علماء، اور علماء کے 2 دائرے پیچھے بیان کر چکے ہیں، ایک محدثین کا اور ایک تخریج کرنے والوں کا، اصحاب الرائے جنہیں کہا گیا۔ انہ کان اہل الحدیث منہم، ان میں سے جو اہل حدیث تھے یعنی حدیث پر عمل کرنے والے تھے تو وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے تھے، اسی میں مشغول رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے پڑھاتے، صحابہ کے آثار پڑھتے، ما لا یحتاجون معہ، وہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کے طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو حدیث مستفیض یا حدیث صحیح جس پر بعض فقہا نے عمل کیا ہے وہ اسے پیش نظر رکھتے، اور ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا تھا کہ اس پر عمل نہ کریں، جو احادیث سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، یا ایسے اقوال جس پر جمہور صحابہ کا اتفاق ہے تو وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور اگر کسی مسئلے میں انہیں دلی اطمینان نہ ہوتا احادیث کے باہمی تعارض کی وجہ سے، یا ابھی ترجیح کا مسئلہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوا، ترجیح کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہیں باب کے آخر میں، تو وہ جو پہلے گزرے ہوئے فقہا ہیں ان میں سے کسی ایک کے کلام کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے، اور اگر 2 قول سامنے ہوتے تو جو زیادہ مضبوط قول ہوتا اسے اختیار کر لیتے تھے، اور وہ مضبوط قول چاہے اہل مدینہ کا ہوتا یا اہل کوفہ کا ہوتا یا اہل مکہ کا ہوتا، تمام میں سے جس کا بھی ان کو قول اچھا لگتا اس کے مطابق عمل کر لیتے۔ اسی طرح جو اصحاب التخریج تھے، جو اصحاب الرائے جنہیں کہا گیا، یعنی مالکی، شافعی اور حنفی، یہ لوگ تخریج کرتے تھے،
جہاں تو حدیث اور آیات موجود ہے ظاہر ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں کوئی صریح مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تھا تو تخریج کرتے تھے، ذیلی اس کے قانون سازی کرتے تھے، مذہب کے اندر اجتہاد کرتے تھے، اور اصحاب مذاہب یعنی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد یا ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کے مطابق، جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ اس کے مطابق تخریج کرتے تھے، اور جو امام مالک کے ماننے والے ہیں ان کے مطابق۔ چنانچہ اس زمانے میں کہا جانے لگا کہ فلاں شافعی ہے، فلاں حنفی ہے، اور صاحب الحدیث جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی ایک مذہب کی طرف انہیں منسوب کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر انہوں نے کس فقہی مذہب کو اختیار کیا ہے، جیسے امام نسائی اور امام بہقی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شافعی ہیں۔ اسی طریقے سے قضاء اور افتاء کے منصب پر صرف وہی لوگ فائز ہوتے تھے جو مجتہد ہوتے تھے، جن میں اجتہادی صلاحیت ہوتی تھی۔ مقلد قاضی نہیں بنتا تھا، نہ اس کو بنایا جاتا تھا۔ قضاء کے لیے شرط تھی کہ عدالت کا جج صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں مجتہدانہ شان ہو، وہ اجتہاد کر سکتا ہو۔ اس زمانے میں فقیہ کو مجتہد نہیں کہتے تھے، ایک ہے فقیہ جس نے بات سمجھ کر مسائل بیان کر رہا ہے، اور ایک ہے مجتہد جو اجتہادی شان رکھتا ہے کہ وہ کوئی 5-6 لاکھ حدیثیں یاد ہوں اور تمام جو ذخیرہ ہے فقہی تمام ائمہ کا وہ اسے معلوم ہو، اور پھر اس کے مطابق وہ مسائل کے حل کرنے کے لیے پیش آمدہ حالات کے مطابق اپنا اجتہاد کرے، وہی قاضی مقرر ہوتا تھا۔ یہ 400 سال تک یہ طریقہ کار رہا۔ 400 سال کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل کا شاہ صاحب نے نکات متعین کیے ہیں کہ یہ چند نئے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ ما حدث فی الناس بعد المئۃ الرابعہ، 4تھی صدی ہجری کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوئی اس کو آگے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب۔ ثم بعد هذه القرون، ان 400 سال کے بعد لوگ اس کے بعد آئے، اور وہ دوسرے لوگ ایسے آئے کہ ذهبوا یمینا و شمالا، وہ دائیں گئے کچھ لوگ، کچھ بائیں طرف چلے گئے، تو گروپنگ بڑھ گئی، اور ان میں کچھ نئے پہلو سامنے آ گئے، نئی چیزیں وجود میں آ گئی۔ حدث فیہم امور، ان میں امور نئے معاملات پیدا ہو گئے۔ ان امور کے نکات شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر 1، پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ الجدل والخلاف فی علم الفقہ، علم فقہ میں آپس کے جھگڑے مناظرے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کی خلیج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کی تفصیل وہ ہے جو امام غزالی نے بیان کی ہے، تفصیلہ علی ما ذکرہ الغزالی، اگلی پوری عبارت امام غزالی کی ہے جی۔ امام غزالی کی بات کی تائید کے طور پر شاہ صاحب نے یہ بات نقل کی ہے یہاں۔ تو سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوئی 400 سال کے بعد وہ فقہی جدل و اختلاف ہے۔ علم الجدل والمناظرہ وجود میں آیا، اور اس علم الجدل والمناظرہ کی وجہ سے آپس میں مجتہدین اور فقہاء کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، اور کیوں شروع ہوئے اس کا پس منظر کیا تھا وہ امام غزالی نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب خلفائے راشدین مہدیین کا زمانہ ختم ہو گیا، جو اونچے درجے کے خلفائے راشدین تھے، اور خلافت اور حکومت پر ایسی قوم مسلط ہو گئی کہ جو استحقاق خلافت نہیں رکھتی تھی، حکومتوں پر ایسے حکمران آ گئے کہ جو استحقاق خلافت رکھتے نہیں تھے۔ استحقاق خلافت کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ کے اندر اعلیٰ درجے کا علم ہو، اجتہادی شان کا۔ جب قاضی کے لیے مجتہد اور فقیہ ہونا ضروری تھا،
تو ظاہر ہے کہ جو قاضی اور مجتہد مقرر کرے گا عدالتوں کے لیے تو اس کے اندر خود بھی تو اسی درجے کی علمی صلاحیت ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن نے حکمران کے لیے کہا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، کہ علم میں بھی طاقتور ہو اور جسمانی طاقت اور قوت اور بہادری اور دلیری بھی اس کے اندر ہو۔ لیکن اس کے بعد معاملہ یہ ہوا 400 سال کے بعد کہ ایسے خلفاء حکومتوں پر مسلط ہو گئے کہ جو ایک تو ان کو استحقاق نہیں تھا، بغیر علمی استحقاق کے وہ حکمران بن بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ انہیں علم فتاوی اور علم احکام میں استقلالی شان نہیں تھی، یعنی مستقل خود وہ مجتہدانہ خصوصیات کے حامل نہیں تھے، کمزور تھے، بس چند مسائل یا چند دینی باتیں تو انہیں معلوم تھی، یا علم کا ایک دائرہ یا شعبہ تو ان کے پاس تھا، لیکن علم میں جو مجتہدانہ شان اور مستقل حیثیت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ فاضطروا الی الاستعانۃ بالفقہاء، تو جب حاکم خود مجتہدانہ صلاحیت نہیں رکھے گا تو اب اسے خلافت کا نظام چلانے کے لیے فقہاء اور علماء کی ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کو اپنا معاون اور مشیر بنائے، تاکہ ان کے ذریعے سے، کیونکہ اگر غلط فیصلے کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے خلیفہ اسلام ہے جسے خود مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ وہ فقہاء کی مدد حاصل کریں، اور وَإِلَىٰ استصحابہم فی جمیع احوالہم، اور ہر وقت اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ دربار میں پیش ہو، عدالت میں آ جائے، تو ظاہر ہے کہ آخری مرافع کی عدالت خلیفہ ہوتا تھا، اور خلیفہ صاحب خود تو علم سے کورے ہیں یا کم علم ہیں، تو اب ان کو ضرورت پیش آتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مشیر اور کوئی نہ کوئی مصاحب جو ہے وہ علماء اور فقہاء میں سے ساتھ ہو، تاکہ مسئلے جو ہے نا اس کو حل کرنے کے لیے وہ کوئی رہنمائی کرے۔ وقد کان باقیہ من العلماء من هو مستمر علی الطراز الاول، جبکہ علماء کی جو اصل تعداد تھی، اصل خالص جو علماء تھے، وہ جو پہلے سے علماء کا طریقہ فقہاء کا چلا آ رہا تھا وہ اس پر تھے، اور وہ خالصتاً دین کی تعلیم اور اس کے تربیت میں آزاد رہتے تھے، حکومت کے تابع نہیں ہوتے تھے۔ وہ ملازم صرف والدین، وہ دین کی، خالص دین کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ رہتے تھے، وہ حکمرانوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بئس الفقہاء یا بئس العلماء علی باب الامراء کے نقطہ نظر سے علماء جو اصل علماء مجتہدانہ شان رکھنے والے تھے وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو حکمرانوں نے پیشکش کی کہ وہ قاضی بن جائیں، ہمارے ساتھ آئیں، تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ فکانو، ان کا طریقہ کار دور بھاگنے کا تھا، اذا طلبوا، جب بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آئیں اور خلیفہ صاحب کے مشیر بن جائیں، یا شیخ الاسلام بن جائیں، یا کوئی قاضی القضات کا عہدہ لے لیں، تو وہ بھاگے اس سے، اور انہوں نے اعراض کیا کہ ہم نے یہ منصب نہیں لینا۔ اب ہوا کیا، جو خالص صحیح سچے علماء تھے انہوں نے تو کیا ہے، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن خود حکمران علم سے کورے ہیں، اب انہیں ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی عالم ان کے ساتھ ہو۔ تو اس زمانے کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی علماء کی تو بڑی عزت ہے، ان کو تو دربار میں عہدہ ملتا ہے، اور وہاں بادشاہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر خلیفہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں، ان کے مراعات اور ان کی جو درباری شان و شوکت ہے وہ اہل زمانہ نے دیکھی، اور دیکھا کہ حکمران ان کی طرف بڑی توجہ کرتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ یہ اس کو جھٹکتے ہیں، اس کے قریب نہیں پھٹکتے۔ تو پھر ایک بڑا اہم جملہ یہاں امام غزالی نے استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں فَأَشْرَأَبُّوا لِطَلْبِ الْعِلْمِ، انہوں نے اب اس عہدے کے لیے، انہوں نے علماء کو دیکھا کہ علماء کا اتنا مقام ہے، تو ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی،
ان کے دلوں نے اس کو بطور شربت جان کر پی لیا کہ علم حاصل کرو اور عہدے لو، تو سرکار کے لیے علم حاصل ہونا شروع ہو گیا کہ سرکاری عہدہ ملے گا، عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی۔ وہ علم جو خالصتاً اللہ کی رضا اور دین کی غلبے کے لیے اور حکمرانوں سے دور بھاگ کر اپنی رائے کو آزاد رکھ کر حکمرانوں کی غلطیوں کو پکڑنے کا تھا، وہ تو ذرا مشکل راستہ تھا، اور حکمرانوں سے عہدہ لینا جو ہے وہ بڑا آسان کام تھا، عزت بھی تھی۔ تو طلب علم جو ہے وہ اس لیے ہو گیا کہ توسلاً الی نیل العز و درک الجاہ، کہ وہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیں، ڈگری مل جائے گی، پی ایچ ڈی ہو جائے گا، ایم اے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہاں جی، اعلیٰ درجے کا ان کے پاس علم ہوگا تو وہ پھر کیا ہے، حکومتی عہدہ انہیں مل جائے گا، قاضی لگ جائیں گے کہیں۔ توسلاً الی نیل العز و درک الجاہ، تو اس طرح اب فقہا بننے لگے سرکاری عہدے کی لالچ میں، ہاں جی، عہدے کی خواہش کے لیے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ پہلے تو یہی علماء مطلوب ہوتے تھے۔ شاہ صاحب نے، امام غزالی نے جملہ کہا، بعد ان کانوا مطلوبین طالبین ہو گئے۔ اب حکمرانوں کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، میرے پاس فلانی ڈگری ہے۔ تو بجائے یہ کہ علماء جو اپنی آزاد رائے رکھتے تھے وہ تو اب ختم ہو گئی، سرکار کے نام پر ملازمتیں لینا شروع کر دیں، اور ان ملازمتوں کے لیے درخواستیں دے کر حکمرانوں کے پیچھے بھاگنے لگے، طالب بن گئے۔ اور اس کے بعد کہ پہلے ان کو بڑی عزت ملتی تھی سرکاری عہدے سے اعراض کر کے یا حکمرانوں کی صحبت سے بچنے کے لیے، بالاعراض عن السلاطین، سلاطین سے اعراض کرنے پر عزت ملتی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اذلۃ بالاقبال علیہم، ہر وقت ان کے دربار میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، رکھ لو جی ہمیں رکھ لو، ہم تمہیں مسئلے بتلائیں گے۔ تو اب ذلیل ہونے لگ گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، اور امام غزالی کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہ الا من وفقہ اللہ، سوائے چند گنتی چنتی کے وہ آدمی جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ حکمرانوں کے درباروں میں نہ جائیں، ہاں جی، اب وہ علم پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے، قرآن حدیث رٹتے تھے، فقہی مذاہب رٹتے تھے، تو اجتہادی شان تو نہیں ہوگی جو دنیا طلب کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ حدیث پڑھی انہوں نے، مشکات شریف میں حدیث ہے، من طلب العلم لیجارى به العلماء او لیمارى به السفہاء ادخلہ اللہ النار، جس نے علم حاصل کیا کہ بے وقوفوں کے سامنے روب جھاڑے اور حکمرانوں اور لوگوں کے سامنے اپنے علم کے مناظرے اور مباحثے کرے، تو اللہ میاں ایسے علم حاصل کرنے والے کو چاہے قرآن کا علم کیوں نہ حاصل کیا ہو، ادخلہ اللہ النار، نہ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ ساری حدیثیں پڑھ لینے کے باوجود حکمرانوں کے یہ ہاں جی خادم بن گئے، اور اب حکمران خود نااہل، ہاں جی، اس کے اندر وہ علمی صلاحیت اور استعداد نہیں، اب اس کا سارا دار و مدار ان علماء پر، اور وہ علماء دین کے لیے تو علم حاصل نہیں کر رہے، مرتبے کے لیے۔ اب جب مرتبے کے لیے تو ان کے درمیان آپس میں کیا ہے، رسہ کشی ہوتی تھی کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، دوسرا کہتا تھا کہ مجھے عہدہ ملنا چاہیے، میں بڑا عالم ہوں، اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہر ایک اپنے علم کی تعلی اور ہاں جی نئے سے نئے مسئلے حکمرانوں، اور حکمران اگر جاہل ہو بالکل تو وہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا، ہاں جی، وہ کچھ سے کچھ فیصلے کرے گا۔ پھر یہ ہوا، شاہ صاحب کہتے ہیں وقد کانا، اس سے پہلے کچھ لوگوں نے علم کلام پر کتابیں لکھی تھیں، حالانکہ وہ علم کلام جو 400 سال سے پہلے کا تھا وہ تو بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، یعنی ایک شعبے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس کے ممکنہ آپشن کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بحث مباحثے کے لیے علم کلام کے کچھ اصول اور ضابطے لوگوں نے متعین کیے تھے۔ اور وَأَكْثَرُ الْقَالَ وَالْقِيلَ، قال قیلا والایراد والجواب، سوال و جواب وغیرہ کا یہ علم مرتب ہوا تھا۔ اور وَتَمْہِيدَ طریق الجدل، ایک دوسرے سے بحث مباحثے کے طریقے اور قوانین اور ضابطے کیا ہیں، یہ علم کلام مرتب ہوا تھا۔
اب جناب جب 400 سال کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حکومت میں عہدہ لینا ہے، تو فواقع ذلک منہم بموقع، تو وہ علم الجدلی والاختلاف اور مناظرے جو ہیں وہ ان سرکاری عہدہ حاصل کرنے والوں کے درمیان شروع ہو گئے، یہاں تک کہ من قبل ان کان من الصدور والملوک، جی جو صدر الصدور ہوتے تھے، ہاں جی ان میں، اور بادشاہوں کے سامنے، ہاں جی پھر ان سرکاری مولویوں کا آپس میں کیا ہے مناظرہ ہوتا، لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، اور وہاں ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کیا ہے حربے اور فتوے لگاتے تھے یہ، تاکہ ان حکمرانوں کا دل مناظرہ جو فقہ میں کیا ہے اس کی طرف میلان کر لے، اور میرا علمی تفوق بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور بادشاہ سلامت مجھے کیا ہے عہدہ دے دے۔ اچھا، اب جب علم اس طرح حاصل کیا جائے گا کہ صرف جھگڑے کرنے ہیں، تو پھر یہ جو علماء ہیں ان کی اپنی علمی استعداد بھی کچھ نہیں ہوتی تھی، ادھر سے حکمران بھی کورا یا کم علم، اور ادھر سے یہ علماء جو ہیں یہ بھی علم سے فارغ۔ اچھا، اب ان کی بات میں جب جھگڑے کی وجہ سے وزن نہیں ہوتا تھا، تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو پہلے علماء گزرے ہیں، جی مثلاً امام شافعی کا جیسے آگے حوالہ دیا ہے کہ پہلے لوگوں کا ذکر کیا، مذہب الشافعی، مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کو بیان کر کے اپنی ترجیح بیان کرتے تھے کہ دیکھو جی میں امام ابو حنیفہ کی بات کہہ رہا ہوں، اب امام ابو حنیفہ، اور دوسرا کہتا میں امام شافعی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اب اپنے آپ تو علم سے کورے ہیں کہ اجتہادی شان کے حامل نہیں ہیں، اب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دیکھو جی میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا، وہ کہتا تھا میں مقلد ہوں امام شافعی کا، تو لڑائی تو ان مناظروں کے درمیان ہوتی تھی عہدہ لینے کے لیے۔ اب لڑائی چلی گئی اوپر کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو لڑانا شروع کر دیا، جی وہ ایک کہتا کہ میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتا ہوں، دوسرا یہ کہتا میں امام شافعی کا قول نقل کرتا ہوں۔ تو اب حالانکہ انہوں نے تو اپنے زمانے میں کوئی لڑائی کی نہیں، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کے درمیان، بڑوں کے درمیان لڑائی پیدا کرانی شروع کر دی۔ فَتَرَكَ النَّاسَ الْكَلَامَ وَفُنُونَ الْعِلْمِ، اب 400 سال کے بعد یہ ہوا کہ جو علم کلام کے بھی جو قاعدے اور مثبت پہلو تھے وہ تو لوگوں نے چھوڑ دیا، علم کے فن حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا، اور سب لوگ جو ہیں امام شافعی اور ابو حنیفہ کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے ان میں متوجہ ہو گئے۔ ان کا جو فقہی معراج یا فقہی انداز و اسلوب تھا وہ تو کسی نے نہیں اختیار کیا، نہ امام شافعی کا نہ امام ابو حنیفہ کا۔ اب ان میں جن مسئلوں میں اختلاف ہوتا تھا تو اختلافی مسئلوں پر جھگڑے، اور ہر آدمی اپنی سپورٹ میں کسی نہ کسی بڑے امام کو، اچھا جی اب اگر دو مولوی پہلے سے ہی ایک امام ابو حنیفہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک امام شافعی سے، اب تیسرا کہتا ہے میں کیسے نمبر بناؤں، اس نے کہا امام مالک پکڑ لو، اچھا یہ ان سے مسئلہ، تو چوتھا امام احمد کے ساتھ لگ گئے۔ تو جھگڑے ان کے اور انہوں نے ان ائمہ کے درمیان، اور اسی طرح اب انہی جھگڑوں ہی کا اگلا عہدہ لینے کے چکر میں جتنے ائمہ اہل بیت یعنی اپنے آپ کو حضرت علی یا ان سے نسبت رکھنے والے تھے، اور انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ہم اپنے امام، ہاں جی کوئی امام باقر کے ساتھ، حالانکہ امام باقر نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، نہ امام جعفر نے کیا، اب ان کی بنیاد پر ہاں جی انہوں نے کہا جی میرے قول کی تائید میں امام جعفر ہے۔ اب ہر ایک نے اپنا اپنا ایک امام سے بھال لیا، اور اس کے بارے میں کیا ہے مشہور ہو گیا کہ وہ جی اس امام کو ماننے والا ہے۔ اب چونکہ دو بڑے مشہور مکتب فکر بن گئے تھے، امام ابو حنیفہ، اکثر قاضی لوگ جو ہیں وہ قاضی ابو یوسف کے بعد وہ حنفی تھے، اور جو ساحلی علاقے تھے ان میں امام شافعی کے تھے، تو زیادہ تر تو جھگڑے کے لوگ جو ہیں امام شافعی اور ابو حنیفہ کے درمیان لڑائی پیدا کرانے والے ہو گئے، اور وَتَسَاهَلُوا فِي الْخِلَافِ، اور پھر اختلافات میں سستی اور کاہلی یہاں تک بڑھی کہ امام مالک، سفیان ثوری، احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب ان کا گمان یہ تھا کہ وہ دراصل شریعت کے جو دقیق باتیں ہیں ان کے استنباط کر رہے ہیں، اور امام شافعی کی بڑی باریک باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کے نقطے نکال رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں امام مالک کی بات کی تشریح کر رہا ہوں،
پھر مذاہب کی جو علل ہے اس کی تقریر کرنے لگے۔ ظاہر ہے جھگڑے اپنے، اور وہ تقریر اس طریقے سے کی ہے، امام نے یہ بات کہی ہے تو اس کی منطق کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ اسی طرح اصول فتاویٰ انہوں نے مرتب کرنا شروع کر دیا ہر ایک امام کے، اور پھر اس میں بڑی تصانیف اور استنباطات کثرت سے ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے جھگڑے کرنے کے باقاعدہ قوانین اور ضابطے وجود میں آ گئے۔ رتبوا فیہا انواع المجادلات والتصنیفات۔ اب جو امام شافعی کا نام لینے والا ہے وہ امام شافعی کے نام پر جھگڑوں کا پورا پنڈورا باکس اس نے کھول دیا۔ جو امام ابو حنیفہ کے نام کا ہے وہ اس کے مطابق۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے چلتے ہیں 400 سال کے بعد، اور آج یہ زمانہ آ گیا الآن۔ امام غزالی اپنے زمانے تک کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے تک، اب یہ احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں لسنا ندری، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کب تک، ہمارے بعد کے کس کس زمانے تک یہ جھگڑے پھیلیں گے، پتہ نہیں کب تک چلیں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جھگڑے چلتے چلتے آج تک پہنچ گئے۔ اب بات سرکار میں عہدہ لینے کی تھی تو سرکاری عہدے کے چکر میں لڑائی جھگڑا ان کا تھا، تو علم الجدل والاختلاف فقہ میں پیدا ہو کر انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی۔ پہلی خرابی 400 سال کے بعد یہ ہوئی، تو پورا تجزیہ امام غزالی نے کیا، اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی تائید کے ساتھ یہاں کا حصہ بنا دیا۔ دوسری بڑی خرابی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں یہ ہوئی 400 سال کے بعد، کہ اب اس کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں کیا ہوا کہ وہ خالصتاً اندھی تقلید پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ جب جھگڑے ہی جھگڑے کرنے ہیں اور خود مجتہدانہ شان کے حامل نہیں ہے تو پھر مجبوراً ان کو کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔ جو شافعی کو ماننے والا وہ امام شافعی کی بات کر رہا ہے، جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہے وہ ان کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تقلید ان کے سینوں میں ایسے داخل ہو گئی جیسے لکڑی کو دیمک لگتی ہے نا، تو اندر ہی اندر گھن، اس طریقے سے ان کے اندر یہ سارا جھگڑے، یہ اندھی تقلید، یعنی خود کچھ کرنا نہیں، خود اجتہادی شان پیدا نہیں کرنی، اور بس دوسروں کے کندھے پر رکھ کر اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے داخل ہوتی چلی گئی کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ 3 بنیادی اسباب شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اس اندھی تقلید کے پیدا ہونے کے ہوئے۔ تزاحم الفقہاء وتجادلہم فیما بینہم، ایک تو فقہاء اور علماء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے مزاحمت اور لڑائی، اور ایک دوسرے سے جھگڑے، اس لیے کہ جب ان کے درمیان فتوے میں مزاحمت پیدا ہوئی اور ہر آدمی نے ایسی چیز کا فتویٰ دینا شروع کر دیا جو دوسرے کے فتوے کے خلاف ہونا چاہیے، تبھی تو اس کے علمیت کا پتہ چلے گا نا، کہ دوسرے مولوی نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اس کے خلاف فتویٰ دے گا تو پھر پتہ چلے گا ہاں بڑا تکڑا مولوی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور وہ رد علیہ، اور اس پر ضرور رد کرے گا۔ اچھا، اب اس نے اس کو رد کیا، اس نے اس کو رد کیا، یا ان کے اوپر جو استاد تھے انہوں نے آپس میں رد کیا، تو کوئی نہ کوئی تو ایک آخری، یعنی کسی بھی جھگڑے کے اندر آخری ایک اتھارٹی تو آنی چاہیے نا۔ تو وہ چلتے چلتے ہر ایک نے کہا کہ جی آخری اتھارٹی، اس نے کہا امام ابو حنیفہ، بس اس نے کہا امام شافعی۔ تو اب آخری اتھارٹی لے جانے کے چکر میں اب وہ جو امام ابو حنیفہ تک جا رہا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید پر، قطع نظر اس بات کے کہ امام نے کیا بات کہی تھی، اس نے اپنے مطلب کے مطابق اس کو آگے ڈھالا ہے، تو امام ابو حنیفہ کی طرف مثلاً اگر منسوب کیا تو بات کو مجتہدانہ نقطہ نظر سے سمجھنے کے بجائے محض فرقے اور گروہیت کی بنیاد پر اسے سمجھنے کی کوشش۔ فلم ينقطع الكلام الا بمسیر الى تصریح رجل من المتقدمین فی المسئلہ، ایک تو وجہ یہ ہوئی اندھی تقلید کی، اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جور القضات، قاضیوں نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے، پیسے لیتے، رشوت لیتے، اور جناب عدالتی فیصلے جو ہے نا وہ غلط کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے۔ اب
اگر ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں اور ایک امام پر بات کر رہے ہیں تو اس میں کئی فقہا کے اقوال لے کر جس میں سے جدھر سے پیسے بنے وہاں کے فقیہ کا قول لے کر کیا ہے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ تو قاضیوں نے کیا ہے ظلم کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ فإن القضاة لما جار اکثرہم، ان کی اکثریت کے اندر قاضی بن گئے، اور ولم یکونوا امنا، وہ امین نہیں تھے، امانت دار نہیں تھے، اور وہ علماء اب ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قاضی اگر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے تو اس کی تو اتنی شان نہیں، کیونکہ بدنام ہوا ہوا ہے رشوت خوری کی وجہ سے، تو اس لیے وہ اپنی بات کی تائید کے لیے ضرور کسی بڑے امام کا حوالہ دیتا تھا، وہ شافعی کا دے گا یا امام ابو حنیفہ کا دے گا، ظاہر ہے کہ ان کا تو احترام سب کے سامنے تھا، اس لیے آخر کہیں نہ کہیں سے تو اسے جا کر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا۔ وَيَكُونُ شَيْئًا قَدْ قِيلَ مِن قَبْلُ، کیونکہ اس کی اپنی صلاحیت تو نہیں ہے کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کریں کہ ہاں بھی یہ امانت دار ہے اور ذمہ داری سے اس نے بات کہی ہے، بدنام ہوا ہوا ہے، تو اپنی بدنامی کو دور کرنے کے لیے اپنے فتوے اور فیصلے کے اندر کسی نہ کسی امام کا قول ضرور داخل کرنا ہے، تو اس وجہ سے اندھی تقلید شروع ہو گئی۔ اور تیسری ایک اور خرابی یہ بھی پیدا ہوئی، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو سربراہ اور حکمران بنے وہ جاہل بن گئے، اور لوگوں نے ان لوگوں سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جن کو حدیث کا کچھ علم نہیں تھا، اور نہ ہی جو فقہا کا تخریج کا طریقہ تھا ائمہ ثلاثہ کا، اس کو بھی نہیں جانتے تھے، تو جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمران بن گئے، سربراہ بن گئے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ اکثر متأخرین کی ظاہری حالت ایسا ہی ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت خود حنفیوں کے ایک بڑے امام ہیں، امام ابن الحمام، کمال محقق ابن حمام، بڑا مشہور آدمی ہے فقہائے حنفیہ میں، انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ متأخرین کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ حکمران بن بیٹھے، سربراہ بن گئے۔ اور اسی زمانے میں غیر مجتہد کو فقیہ کہنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے فقیہ صرف اسی کو کہتے تھے جو مجتہدانہ اور اجتہادی شان رکھتا تھا۔ یہاں بغیر اجتہاد کے ہی اس کو کیا ہے فقیہ کا لفظ اس کو دینا شروع کر دیا کہ فلاں فقیہ ہے، فلاں فقیہ ہے۔ یہ تین وجوہات تھی جس کی وجہ سے اندھی تقلید شروع، کیونکہ جب جاہل حکمران بنے گا، جاہل قاضی بنے گا، تو اس کو اپنی بات کی سند کے طور پر پیچھے کسی نہ کسی امام کا حوالہ دینا پڑے گا، تو وہ خواہ نہ خواہ جس امام سے اس کا رجحان ہے، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ یا مالک، تو ادھر اس نے اس کے مطابق وہاں نسبت کر دی۔ تو اس وجہ سے بغیر کسی تحقیق کے اندھی تقلید شروع ہو گئی ایک مذہب کی۔ دو، تیسری ایک اور خرابی جو 400 سال کے بعد وجود میں آئی وہ یہ کہ اکثریت جو ہیں ہر فن کی بڑی گہرائی اور انتہا پسندی میں چلے گئے۔ الگ تعمقات فی کل فن، ایک فن کا ظاہری پہلو ہوتا ہے کہ جس سے مجموعی طور پر چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بڑے سمپل قوانین ہوتے ہیں تجربے سے، مشاہدے سے، اور ایک یہ کہ اس کے اندر آپ اتنی باریکیاں پیدا کر لیں کہ اصل علم غائب، اور وہ جو اس کی باریکیاں قانونی نکتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائے۔ تو ایک قانون بنتا ہے انسانی اجتماع کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر، لیکن وہ قانون پر قانون کا ردہ ایسا چڑھنا شروع ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ اصل قانون کی روح تو گئی، غائب ہو گئی، اس کی باریکیاں اتنی ہو گئی ذیلی اور ضمنی کہ وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ یہ ہے انتہا پسندی کسی بھی مسئلے میں۔ اب ان کے بھی 4 گروپ شاہ صاحب نے یہاں بیان بنائے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے کسی نے یہ گمان کیا، یعنی جسے کہنا چاہیے فنی موشگافیاں، ہر فن کے لوگوں نے وہ پیدا کر دی۔ مثلا محدثین میں جو علم حدیث حاصل کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جی علم اسماء الرجال تو ہم نے بنایا ہے، اس کی تاسیس ہم نے کی ہے، اور اسی طریقے سے جرح و تعدیل کے جو مراتب ہیں اس کا پہچاننے، اور پھر اس کی بنیاد پر قدیم اور جدید تاریخ کو تخریج کرنے۔ اب علم اسماء الرجال تو ایک موٹا اور بنیادی علم تھا کہ پتہ چلے کہ راوی جو ہے وہ
عادل ہے، حافظ ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، لیکن اس میں جب آپ گہرائی میں جا کر ہاں جی وہ آئینے لگا لگا کر پچھلے لوگوں کے اندر بھی کیڑے نکالنا شروع کریں، اور اس میں جب انتہا پسندی پیدا ہوئی تو جو حدیث کسی ایک فقیہ کو اچھی نہیں لگی یا اس کے مذہب کے خلاف ہے تو اس نے آئینہ لگا کر کہا کہ جی اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے۔ تو علم اسماء الرجال میں ہاں جی انہوں نے اپنی طرف سے اتنے تعمقات پیدا کیا کر دیے کہ اصل حقیقت ہی غائب ہو گئی۔ نمبر 2، بعض حدیث کے نام پر کام کرنے والوں نے یہ کیا کہ اجنبی قسم کی عجیب و غریب قسم کی حدیثیں ہاں جی وہ جمع کرنا شروع کر دیں، اور یہاں تک یہ وبا پھیلتی چلی گئی حدیث کے نام پر کہ گھڑی ہوئی باتیں حضور کی طرف منسوب کر کے موضوع احادیث داخل کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک انتہا پسندی کی قسم تھی۔ خاص طور پر صوفیوں اور واعظوں نے ہاں جی بہت سی گھڑی ہوئی حدیثیں حضور کی طرف منسوب کر کے انہیں، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ بھائی کیوں کرتے ہو تو کہتے جی وہ دین کے مسئلے کی ترغیب ہی دے رہے ہیں نا، تو ترغیب کے لیے حدیث لائے ہیں۔ بھئی یہ خوف نہیں ہے کہ حضور کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کہی، یا کسی کو ڈرانے کے نام پر واعظین جو ہے نا ایسا منظرنامہ کھینچیں گے جہنم کا کہ بندہ ویسے ہی دنیا میں ہی اس کے طرح نکل جائے۔ تو نہ حضور نے بات کہی نہ کچھ، اور وہ اس پر گڑنتو حدیثیں بنا بنا کر کیا ہے داخل کر دی۔ چوتھے اور لوگ تھے جنہوں نے اصول فقہ کے اندر قیل و قال بڑی کثرت سے شروع کر دیا۔ بھائی موٹے موٹے بنیادی قوانین معلوم ہونے چاہیے تھے اصول فقہ کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے منہج سے واضح ہوتے تھے، جو متقدمین فقہاء نے متعین کیے تھے، لیکن اس میں بھی قیل و قال شروع ہو گیا، اور ہر آدمی نے اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہاں جی جدلی قواعد اور جھگڑے کے مناظرے کے اصول نکالنے شروع کر دیے، اور اس کے مطابق ان تمام کو اعتراضات اکٹھے کر کے دوسرے فقیہ اور دوسرے مذہب پر کیا ہے پورا پلندہ لگا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اور اس نے آگے سے جواب میں ہاں جی اسی طرح کی ساری تنقیدات شروع کر دیں، اور پھر اس کے مطابق تعریفات بھی ہوئیں، مسئلوں کی ذیلی تقسیم بھی بنی، پھر ان کے مطابق کتابیں بھی لکھی گئیں، اور کہیں مختصر کتابیں کہیں لمبی کتابیں۔ تو اصول فقہ والوں نے بھی ایک بہت بڑا بازار گرم کر دیا۔ اگر آپ اصول فقہ کی شافعی کی، حنفیوں کی، مالکیوں کی کتابیں پڑھیں تو ساری کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی ویسے ہی الجھ جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ اتنی تعمقات اور قیل قلتا اس میں کہ اصل قانون کی روح غائب، اور وہ اصولیین کے جھگڑے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ ایک ایک اصول بیان کرتا ہے، دوسرا ہاں جی اس کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اصول بیان کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور خرابی یہ بھی ہوئی تعمقات میں سے کہ کچھ لوگ فرضی صورتیں بنانی شروع کر دی مسائل کی۔ ابھی مسئلہ نہ پیش ہوا، نہ کوئی ہاں جی امکان ہے قریب میں، تو فقہاء نے کہا کہ اچھا اپنا علم ظاہر کرنا ہے تو فرضی بالفرض ایسا ہو جائے تو پھر شریعت میں کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جی۔ حالانکہ ہر عقل مند آدمی کو جو چیز ابھی پیش نہیں آئی یا جو مسئلہ ابھی سامنے نہیں ہے، فرضی صورتیں بنا بنا کر اس کے لیے قانون سازی کرنا، اچھا جب وہ عملی مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ پہلے کی بنائی ہوئی قانون سازی جو ہے وہ بڑی مصیبت بن جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کی معروض کی اور اس وقت کی حالات کی نوعیت کچھ اور ہوتی تھی۔ وہ جو پہلے لکھ کر چلا گیا ہے تو اب وہ مصیبت بن گیا اس کے لیے ہاں جی۔ جیسے آج کل بھائی حالات کیا ہیں، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ حالات کیا ہیں، اب فقہی جزیے اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں پیچھے سے جی مفروضہ شکلوں پر۔ اسی طریقے سے جو عمومات ہیں ان میں غور و فکر کر کے اشارات اور ایماءات میں ہاں جی جو مخرجین تھے ان کے ہاں جی کلام میں سے ایسی ایسی نکتے نکالتے ہیں، اشارے نکالتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک اصل قانون ہے، اصل قانون پر ایک تخریج کی، یعنی ضمنی قانون بنایا جو ضرورت پیش آئی تھی۔ اچھا بعد والوں نے اس ضمنی قانون کو اصل مان کر اس پر ایک اور ضمنی قانون بنا دیا اگلی صدی میں، اگلے والوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایک اور، تو اصل بات کہیں اور رہ گئی، اور ذیلی ضمنی قانون بنتے بنتے جو قانون کی روح تھی وہ ختم، اور اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ انتہا پسندی کا نمونہ اور شاہکار بن گئی۔ چنانچہ اس طرح ہوتے ہوتے
ہاں جی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی عالم نہیں بچا اور کوئی جاہل نہیں بچا کہ جو اس طرح کے تمام کاموں میں مبتلا نہ ہو، اور ایسی ایسی باتیں نکال کر لاتے تھے کہ کوئی عالم بھی سننے کے لیے تیار نہیں اور جاہل بھی سننے کے لیے تیار نہیں، جو مولویوں نے نکتے نکالے۔ اب یہ چار طرح سے انتہا پسندی پیدا ہوئی، تو تیسرا درجہ انتہا پسندی کا یہ ہے۔ اچھا جی، اب اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ فتنۃ ھذا الجدل والخلاف والتعمق، یہ علم دین میں یہ جھگڑے اور اختلافات اور انتہا پسندیوں کا یہ فتنہ، یہ اس فتنے کے بہت قریب ہو گیا کہ جب حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑے شروع ہوئے تھے، تشاجروا فی الملک، سیاسی قبضے کے لیے بنو امیہ، بنو عباس اور ائمہ اہل بیت کے درمیان جھگڑے کہ حکومت پر کون قبضہ کرے۔ جو فتنہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، وہی جھگڑے جو ہے اور فتنے جو ہے علم کے میدان میں 400 سال کے بعد پیدا ہو گئے، اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے جس فقیہ کے ساتھ تعلق تھا اس کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ اور جیسے اس زمانے میں سخت حکومتیں وجود میں آئیں اور اندھے بہرے واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، ہاں جی قتل کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح اس کے بعد بھی، اس 400 سال کے بعد کی ان خرابیوں کے بعد بھی جہالت پھیل گئی اور دین میں اختلاط شروع ہو گیا، شکوک اور وہم شروع ہو گئے، اور اتنے شکوک و وہم شروع ہو گئے کہ ما لہا من ارجاء، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو 400 سال 5ویں صدی ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد بہت سے زمانے گزرتے گزرتے اندھی تقلید شروع ہو گئی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی، جھگڑا اور اصل استنباط کے درمیان فرق و امتیاز ختم ہو گیا، اور آج حالت یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، کہ فقیہ اسے کہتے ہیں فالفقیہ یومئذ، آج اس زمانے میں فقیہ اس کو کہا جاتا ہے جو السرسار المتشدق، سرسار کہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے چرب زبانی سے باتیں کر رہا ہو، مسئلے پہ مسئلے، قانون پہ قانون بیان کر رہا ہو، اور بیان کر رہا ہو بڑے تکلف سے، بناوٹ سے، تصنع سے، حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں السرسار۔ اور المتشدق کہتے ہیں کہ جبڑے کو جبڑے پہ مار کر، ہاں جی بڑے، ہاں جی جھاگ منہ سے نکال کر کیا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہو۔ تو علم ہو یا نہ ہو، لیکن کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائے، کسی مناظرے کے مجلس میں بیٹھ جائے، کسی جھگڑے کی جگہ پر بیٹھ جائے، تو باتیں سنو تو دیکھو، ہاں جی ایسے جبڑے پر جبڑا ماریں گے، ایسی گفتگو کریں گے، زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے، اور اگر پوری گفتگو کا تجزیہ کرو تو اندر مغز کی بات ایک بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ فقیہ۔ الذی حافظ اقوال الفقہاء، اس نے فقہاء کے اقوال بڑی کثرت سے زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بس پتہ چلے گا بہت علامۃ الدہر گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا، اب چاہے وہ اقوال فقہاء مضبوط قانونی حیثیت رکھتے ہوں یا ضعیف ہوں، بغیر کسی تمیز کے بس اسے اقوال کے چٹے کے بٹے یاد ہیں، اور وَسَرَدَهَا بِشِقْشِقَةِ صِدْقِهِ، بڑا سخت الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے، وہ ہر ایک رتب و یابت تمام اقوال کو اپنے جبڑے سے، جبڑے پر جبڑا مار کر، جب زیادہ آدمی بول رہا ہوتا تو منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہوتی ہے، اور خوب ٹھکا ٹھک دانت پہ دانت لگ رہا ہوتا ہے، تو بڑی کثرت سے کیا ہے وہ حوالے دے رہا ہوگا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اندر پوری بات سے اگر کوئی مطلب کسی کو سمجھ میں آئے تو کسی کو کچھ نہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ بس اس کا نام فقیہ ہے، یہ فقیہ الاسلام ہے، شیخ الاسلام ہے، فلانا ہے، کیونکہ اقوال بڑے یاد ہیں، کام کی بات ایک بھی نہیں، انسانی فائدے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کیا کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور محدث کون ہوا؟ ہاں جی 500-400 سال کے بعد
تو محدث وہ شمار ہوا جس کو حدیثیں رٹی ہوئی ہوں بغیر اس کے کہ صحیح حدیثیں ہیں یا ضعیف ہیں، کمزور ہیں یا بیمار ہیں، وہ ایسے حدیثیں چٹا چٹ پڑھتا ہے جیسے رات کو قصہ گو بغیر سوچے سمجھے مجنون لیلا کا قصہ سنا رہا ہوتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ روزانہ سنا رہا ہوتا اس نے، تو اس لیے روزانہ ہی جیسے وہ پڑھتا رہتا ہے ایسے ہی وہ بھی کیا ہے، ہاں جی، یوسف زلیخا کا قصہ جیسے سنا رہا ہو۔ حزھا کا حظ الاسماری بقوت لحیہ، اپنے دونوں ہاں جی جبڑوں اور اپنی داڑھی کو ہلا ہلا کر ہاں جی پوری طاقت اور قوت سے، اسمار کہتے ہیں رات کو جو چوپال میں بیٹھ کر وہ قصہ گو ہوتا ہے نا، تو وہ کہانیاں سنانا شروع کرتا ہے، یوسف زلیخا کا قصہ، لیلا مجنوں کا قصہ، سسی پنوں کا قصہ، تو وہ چونکہ اسے یاد ہوتا ہے بڑا، اور اس میں مرچ مثالیں لگا لگا کر حظ فضول لغو ہاں جی بس سناتا رہتا ہے دل پہ شوری کرنے کے لیے۔ اس طرح اس کو محدث کہنا شروع کر دیا کہ وہ دنیا بھر کی رتب و یابس صحیح غلط تمام حدیثیں ہاں جی چر چر جو ہے نا وہ سنا رہا ہے، تو اس کا نام کیا رکھ لیا؟ محدث۔ شاہ صاحب نے کہا آج اس زمانے میں فقیہ وہ ہے اور محدث وہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بات البتہ سن لو، لا اقول ذالک کلیا مضطردا، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی مولوی اور سارے ہی پیر اور سارے محدث اور سارے فقیہ ایسے ہیں، یہ بہرحال میں نہیں کہتا، لیکن اکثریت کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ فإن للہ طائفہ، اللہ کی ایک جماعت قیامت تک ضرور ایسی اللہ کے بندوں کی رہے گی کہ لا یضرہم من خذلہم، کوئی ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ ایک سچی جماعت ایسے لوگوں کی ضرور قیامت تک رہنی ہے، تو ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں کہ جو صحیح واقعتاً فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، اور یہی چھوٹی سی جماعت جو ہے وہم حجت اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین پر یہی علماء ربانیین جو ہیں وہ اللہ کی حجت ہے، اگرچہ وَإِن قَلُّوا، اگرچہ بہت تھوڑے ہیں، گنتی ہاں جی ان کی بہت تھوڑی ہے، لیکن بہرحال قیامت تک ایک جماعت سچی ایسی ضرور رہے گی جو واقعتاً محدث بھی ہوں گے اور فقیہ بھی ہوں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ قَرْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ، 400 سال کے بعد جب بھی کوئی نئی صدی چڑھی تو یہ فتنہ زیادہ کثرت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا۔ الا وهو اکثر فتنۃ واوفر تقلیدا، تقلید کا بیماری بھی خوب پھیلنی شروع ہو گئی، اور واشد انتزاعا للامانۃ من صدور الرجال، لوگوں کے سینوں سے امانت اتنی ہی کثرت سے نکلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ دینی معاملات میں غور و خوض کرنا ہی چھوڑ دیا، کون درد سر اختیار کرے، بس جو انٹ شنٹ جس کو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور بِأَن يَقُولُوا، انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا درد سر پنائیں گے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم اپنے گزرے جو آباء و اجداد ہیں بس ہم انہی کے مقلد ہیں، اور مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنی فقاہت اور اپنا حدیث کے اوپر فہم و بصیرت کا دائرہ ختم۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ، اللہ ہی کی طرف شکایت کی جا سکتی ہے، اور وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، وہی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، اسی پر اعتماد ہے اور اسی پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے نجات دلائے۔ یہ جو نام نہاد محدث اور نام نہاد فقیہ پیدا ہو گئے، اور انہوں نے دین کا جو اصل علم ہے اسے کے اندر فتنے پیدا کر دی۔ 400 سال کے بعد ہر صدی میں اس میں اضافہ ہوتا رہا، البتہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک سچی جماعت رہے گی تو الا ماشاء اللہ مختصر کچھ لوگ صحیح فقیہ اور محدث رہے۔ تو یہ تو 400 سال کا تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں کر دیا۔ ہاں جی، تتمہ کے آخر میں 4 ابواب کے بعد ایک فصل لائے ہیں بڑی اہم، اور خود شاہ صاحب نے اس فصل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فصل ومما يناسب هذا المقام، اس مقام میں یہ بات بہت ہی مناسب اور ضروری ہے کہ کچھ مسائل پر یہاں تنبیہ کی جائے، ایسے مسائل
کہ ظلت فی بوادیہا الافہام، لوگوں کی سمجھیں ان وادیوں کے اندر، ان دائروں کے اندر گمراہ ہو چکی ہیں، فہموں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ہاں جی، بے شعوری پیدا ہوئی ہے۔ تو ان مسئلوں کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے اس مقام پر ہم وہ بھی بیان کر دیں۔ وَذَلَّتِ الْأَقْدَامِ، یہ ایسے مسائل ہیں جن پر بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسلے ہیں۔ وَطَغَتِ الْأَقْلَامِ، اور لوگوں کے قلموں نے سرکشی کی ہے لکھتے وقت، تصنیف کرنے والوں کے قلموں نے سرکشی کر کے غلط بات لکھی ہے، ظلم کیا ہے، ان کے قدم پھسلے ہیں اور ان کی سمجھوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تو تین چیزیں بنیادی طور پر، فہم ٹھوکریں کھا گئی، قدم پھسل گئے، اور قلم جو ہے انہوں نے سرکشی کر کے غلط جملے تحریر کیے ہیں۔ تو وہ مسئلے، ہاں جی، 7 مسائل شاہ صاحب نے یہاں منتخب کیے ہیں، اور ان 7 مسائل پر شاہ صاحب نے بڑی واضح تنبیہ کی ہے، آئینہ دکھایا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا ہے کہ انتہا پسندی کسی بھی دائرے کے اندر درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی یہاں اگلی جتنی بحث فصل کے اندر گفتگو ہے، ان کی اکثر باتیں شاہ صاحب کی ان کتابوں میں، جس کی آگے جا کر خود شاہ صاحب کہیں گے کہ میں نے اس کی تفصیلات اپنی مستقل 2 کتابیں لکھی ہیں، ہاں جی، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور عقد الجید فی بیان الاجتہاد والتقلید میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں شاہ صاحب نے جو مسئلہ شروع کیا ہے وہ یہ کہ علامہ ابن حزم بڑا مشہور آدمی ہے، علامہ ابن حزم کی ایک بات پر بڑی سخت گرفت کی ہے، اور اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اس کی بات کی، اس کو واضح کیا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے بہت سارے غلط مطلب نکالے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دی شاہ صاحب نے یہاں۔ تو سب سے پہلا شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا، حکم التقلید والرد علی ابن حزم فی تحریمہ۔ ابن حزم نے تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے کہ تقلید کرنا کسی بھی فقیہ کی حرام ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس پر رد کیا ہے، اور تقلید کا جو صحیح حکم ہے وہ بیان کیا ہے۔ تفصیلات تو بہرحال اس میں ہے، ان کتابوں میں شاہ صاحب کے، وہاں شاہ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے کہا، منہا، نمبر 1 بات یہ ہے کہ اس زمانے میں 4 جو یہ مذاہب ہیں، مذاہب فقہ کے، حاذی المذاہب الاربع المدونہ المحررہ، جو قدیم زمانے سے 2 صدی ہجری سے لے کر اب تک ان فقہا مجتہدین نے مدون کیے ہیں اور تحریری طور پر موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 مذاہب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قد اجمعت الامت، پوری امت کا ان 4 فقہی مذاہب کے بارے میں اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، یا تو مکمل سب امت، او من یعتد بہ منہا، یا امت کا ایک بہت بڑا معتد بہ حصہ، اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ علی جوازی تقلیدہا الی یومنا ھذا، اس زمانے میں، ہمارے اس زمانے میں ان 4 میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا واجب ہے، اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ 4 مذاہب کا ذکر کیا ہے، اور پھر وہاں یہ بھی بات واضح کی ہے کہ ان 4 مذاہب سے ہٹ کر دنیا میں 2 اور مذہب بھی مشہور ہیں، ایک ہاں جی مذہب فرقہ شیعوں کا جو امامیہ جسے کہا جاتا ہے، اثنا عشریہ اور امامیہ، اور ایک زیدیہ جو یمن کے اندر زیدی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دونوں گروہ، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مسلمہ تمام اہل سنت والجماعت کے ہاں متفق علیہ جو 4 مذاہب ہیں، مدونہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا آج کے اس زمانے میں جائز ہے، اور یہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور شاہ صاحب نے وہاں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، یہاں تو صرف جملہ لائے ہیں، وفی ذالک من المصالح، ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے کی پابندی کی جو مصلحتیں ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ ما لا یخفیٰ، کہ جو لوگوں پر مخفی نہیں ہیں، بہت بہترین ضرورت ہے
کہ چاروں میں سے کسی ایک فقہی مذہب کی تقلید کی جائے۔ خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں لا سیما فی حاذی الایام، یہ وہ زمانہ 11ویں صدی ہجری کا جس میں شاہ صاحب موجود تھے، تو 12ویں صدی ہجری کا، شاہ صاحب کہتے ہیں خاص طور پر یہ ایام کہ جن میں لوگوں کی ہمتیں انتہائی پست ہو چکی ہیں، ان میں مجتہدانہ صلاحیت اور استعداد نہیں رہی، اور پھر یہ زمانہ وہ ہے جس میں دلوں کے اندر نفسانی خواہشات رچ بس گئی ہیں، اور ہر آدمی اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کے مقابلے پر۔ تو جب رائے پر عجب ہو جائے، خواہشات نفس غالب آ جائیں، ہمتیں پست ہو جائیں، تو ایسے زمانے میں تقلید کرنا ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی وہ ضروری ہے۔ اس کے تفصیلی دلائل تو شاہ صاحب نے وہاں اپنی ان کتابوں میں دیے ہیں، وہاں اس کی وجوہات بیان کی ہیں بڑی تفصیل سے۔ اور فیوز الحرمین میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ میں ایک نیا 5واں مذہب بناؤں، لیکن مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ان 4 مذہب سے ہٹ کر تم اپنا الگ مذہب نہیں بنا سکتے، اور مجھ سے میری طبیعت کے علی الرغم، میری طبیعت کے خلاف مجھے جن باتوں کو بطور عبادت کے قبول کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی تمہیں تقلید کرنی ہوگی۔ تو اس کی مزید تفصیلات بھی وہاں شاہ صاحب نے اس پورے خواب کی بیان کی ہیں، تو یہ اس پر دلائل دیے ہیں وہاں دوسری کتابوں میں۔ یہاں مسئلہ اگلا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ تمہید باندھی کہ ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازمی اور ضروری ہے اس زمانے میں۔ باقی رہی کہ علامہ ابن حزم نے بڑے سخت جملے تقلید کے بارے میں کہے ہیں، تو اس کو واضح کر رہے ہیں۔ فما ذهب الیہ ابن حزم، ابن حزم جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حیث قال، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ التقلید حرام۔ ابن حزم جملہ ہے، بڑے سخت جلالی قسم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ تقلید کرنا قطعی حرام ہے، لا یحل لأحد۔ یہ ساری آگے عبارت 1.5 صفحے کی ابن حزم کی ہے جو شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہے، کیونکہ شاہ صاحب ابن حزم کی پوری بات نقل کر کے پھر اس کا آگے 1.5 صفحے کے بعد جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کے قول کی تقلید کرے بغیر کسی عقلی دلیل کے، بلا برہان۔ اس لیے جو ہے حضور کے علاوہ کسی کی بات کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اس پر ابن حزم قرآن کی چند آیات لائے ہیں جو یہاں نقل کی ہیں۔ شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مت بناؤ، اس کی اتباع نہ کرو، وغیرہ وغیرہ جو کافروں سے متعلق آیات ہیں وہ ساری یہاں پر نقل کی ہیں۔ تو ان تمام آیات کو نقل کرنے کے بعد کہا ابن حزم نے کہ اللہ نے کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا کہ جھگڑے کے وقت کسی ایک کی طرف جاؤ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس لیے باقی کسی کی طرف جانا، کسی امام کی طرف جانا، یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے تقلید حرام ہے۔ پھر نمبر 2 پر انہوں نے صحابہ کا اجماع بیان کیا ہے، تابعین کا اجماع بیان کیا ہے، تبع تابعین کا اجماع بیان کیا ہے کہ وہ اول سے آخر تک کسی کی بھی ایک انسان کی تقلید کرنے کی بات کبھی صحابہ نے نہیں کی، نہ تابعین نے کی۔ اسی طریقے سے پھر ابن حزم نے خود امام ابو حنیفہ کے تمام اقوال، امام مالک کے تمام اقوال، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے اقوال جمع کر کے کہا ہے کہ ان تمام کے اقوال لے لیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے واضح طور پر کہ اگر ہماری کوئی بات رسول اللہ کی بات کے خلاف ہو تو ہماری بات کو رد کر دیا جائے۔ تو خود ائمہ نے اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کو کیا ہے، روکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو جو آدمی بھی ان میں سے کسی 3 صدیاں گزری ہیں، 3-4 صدیاں، ان میں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف جب وہ خود اپنی تقلید سے منکر ہیں تو ان کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابن حزم نے یہ بھی دلیل دی۔
اسی طرح اس کے بعد اگلی بات ابن حزم نے یہ بھی بیان کی کہ تمام فقہاء نے اپنی بھی تقلید کرنے اور علماء کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ابن حزم نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ ایضاً فما الذی جعل رجلا من ہؤلاء، اس نے کہا عقلی دلیل کہ اگر ان ائمہ کی تقلید کرنا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری ہے تو پھر صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ حضرت علی کی، ابن مسعود کی، عمر بن خطاب کی، ابن عمر کی، ابن عباس کی، عائشہ کی، کیونکہ یہ صحابہ ہیں اور حضور کے تربیت یافتہ ہیں، تو پھر اپنے آپ کو عمری کہو یا عثمانی کہو یا علوی کہو، یہ حنفی، شافعی اور حنبلی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے دلائل ابن حزم کے نقل کیے ہیں شاہ صاحب نے، اور پھر پوری بات نقل کرنے کے بعد کہا کہ ابن حزم نے یہ جو کہا ہے کہ التقلید حرام، شاہ صاحب کہتے ہیں انما یتم، یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو درج ذیل خصوصیات رکھتے ہوں۔ کیا؟ صرف وہ آدمی فی من لہ ضرب من الاجتہاد، جس میں خود مجتہدانہ صلاحیت موجود ہو، اس کے لیے تقلید، مطلقاً تقلید حرام ہے۔ خود مجتہد ہوگا تو پھر ہے، صرف اس کے لیے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے ابن حزم کی۔ نمبر 2، اور صرف اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی واضح طور پر سامنے آ جائے اور اس کو احادیث کے ذخیرے پر اتنی گہری نظر ہو، یعنی 4-5 لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں، تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تقلید کرنا کسی خاص شخصیت کی کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے حدیث، تو اس حدیث کی بھی کئی شکلیں ہیں کہ وہ احادیث اس نے اتنی تلاش کی ہوں، تمام موافق و مخالف اقوال جمع کیے ہوں اور اسے منسوخ نہ ملے وہ حدیث، یا اسی طریقے سے بڑا جم غفیر متبحرین من العلم، علم کے بڑے بڑے سمندر، ان کا اجماع اسے معلوم ہو اور کوئی اس کا مخالف نہ ہو قیاس اور استنباط وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے۔ ہاں، ایسا آدمی جس کے اندر اس اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود ہو تو اس وقت حدیث نبی کی مخالفت کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نفاق خفی ہے یا ظاہری طور پر حماقت ہے کہ حضور کی حدیث کی مخالفت میں وہ کسی قول کو اختیار کرے۔ اور اسی کی طرف شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے کہا ہے، یہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے ابن عبد السلام کا یہ قول نقل کیا ہے، وَمِنَ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ، بڑی تعجب خیز بات ہے کہ وہ فقہاء جو مقلدین ہیں، یقف احدہم، ان میں سے ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے امام کا قول کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود وہ ان کی تقلید کرتا ہے اور جو کتاب اللہ اور سنت اور صحیح قیاس کے مطابق مذہب ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے ہی امام کی تقلید پر جمود اختیار کرتا ہے، بلکہ ہیلے کرتا ہے کتاب و سنت کو دور کرنے کی اور اس میں دور دراز کی تعویلات کرنے کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے جو خود مجتہدانہ شان رکھتے ہوں۔ ایسے ہی پھر دوسری جگہ پر ابن عبد السلام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمیشہ لوگ سوال کرتے رہے ہیں، جو عالم بھی ان کو مل گیا بغیر کسی مذہب کی تخصیص کے، اور اسی طریقے سے ولا انکار علی احد من السائل الی ان ظہرت علیہ ہذہ المذاہب، ان مذاہب کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی آدمی کسی سے سوال کر لیتا تھا، جو جواب دے دیتا اس کے مطابق وہ عمل کر لیتا تھا۔ اور ان مقلدین میں سے متعصبین کے پیدا ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنے امام کی اتباع کرتا ہے، چاہے اس کے دلائل کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، کتنا ہی وہ اس کا اس کا بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی وہ اس کی تقلید کرتا ہے، گویا کہ یہ سمجھے کہ یہ جو فقیہ ہے امام ابو حنیفہ ہے مثلاً، گویا کہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، یا حق صرف انہی پر آیا ہے اور یہ ثواب سے دور ہیں، درستگی سے، کبھی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، اور عقل مند لوگ کوئی بھی ان سے
ہاں جی ان ایسے معاملات کے حوالے سے ان کے ساتھ راضی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر اس طرح سمجھ کر کوئی آدمی اپنے کسی امام کی تقلید کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح یہاں شاہ صاحب نے امام ابو شامہ کا قول نقل کیا، ینبغی لمن اشتغل بالفقہ، مناسب ہے اس آدمی کے لیے جو فقہ میں مشغول ہو کہ وہ ایک امام کے مذہب پر اختصار نہ کرے، ہر مسئلے کی صحت کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کو پیش نظر رکھے، اور یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جسے تمام علوم پر مہارت حاصل ہو اور تعصب سے دور ہو، اور جو متأخرین کے اختلافات کے طریقے ہیں ان سے دور رہے، اس لیے کہ یہ آخری زمانے کی جو معاملات ہیں یہ ہاں جی زمانے کو ضائع کرنے والے ہیں اور اس کے صاف علم کو مقدر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ نہ ان کی تقلید کی جائے، نہ ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کی جائے۔ ایسے امام شافعی نے بھی اپنے اول مختصر میں یہ بات فرمائی، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں مزنی، یہ بھی شافعی ہیں، کہ میں نے یہ علم امام شافعی کا علم کا اختصار کیا ہے اور جو ان کے قول کے مطابق چیزیں ہیں تاکہ میں بتلا دوں کہ انہوں نے منع کیا ہے اپنی تقلید کرنے سے بھی اور دوسرے کی تقلید کرنے سے بھی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو خود مجتہدانہ شان رکھتے ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا وہ آدمی، اس کے لیے بھی یہ تقلید حرام والا جملہ درست ہے کہ جو ایسا عامی آدمی ہو، عالم تو نہیں ہے، اور وہ کسی مخصوص فقیہ کی تقلید اس نقطہ نظر سے کرے کہ میرے فقیہ سے غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ضرور صحیح ہوتا ہے جی، اور اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ اس کی تقلید کی مخالفت نہیں کرے گا اگرچہ دلیل اس کے خلاف ہی آ رہی ہو۔ جیسا کہ امام ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے احبار و رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہاں جب وہ کسی چیز کو حلال بناتے تھے تو حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام بناتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، یہ ہے اربابا من دون اللہ۔ ایسے ہی ابن حزم کا یہ جملہ چوتھا وہ آدمی ہے، اس کے لیے ہے کہ جو یہ جائز نہیں سمجھتا، مثلاً حنفی یہ جائز نہیں سمجھتا کہ وہ شافعی فقیہ سے معلوم مسئلہ معلوم کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، یا اسی طرح شافعی ہے تو وہ حنفی امام سے معلوم کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، اور ولا یجوز اور نہیں جائز سمجھتا کہ حنفی جو ہے وہ امام شافعی کے کسی مسلک کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، تو یہ بات کرنا غلط ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ درست ہے کہ تقلید، ایسی تقلید حرام ہے، کیونکہ ان پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کسی علاقے کا قاضی شافعی ہو اور عوام حنفی ہوں تو ان تمام لوگوں کو شافعی امام کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اتھارٹی اس پر ہے جی۔ یا اگر حنفی امام ہے اور وہاں کے عوام مثلا شافعی ہیں تو وہ حنفی قاضی اور حنفی امام کا جو سرکاری فیصلہ ہے اس کو ضرور مانے گا جی۔ یہ تفریق نہیں کر سکتے آپ، اور اپنے امام کو اگر معصوم سمجھ کر تقلید کرتا ہے تو پھر ناجائز۔ ہاں یہ سمجھنا اس لیے طے شدہ بات ہے تمام فقہا، چاروں فقہا کے ہاں، کہ ہر فقیہ کے ماننے والے یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں درست ہیں لیکن غلطی کا احتمال ان سے بھی ہے، اور امام شافعی اس میں غلط ہیں لیکن صحیح ہونے کا احتمال ان میں بھی ہے، پھر تو تقلید جائز ہے۔ اور اگر اپنے امام کو معصوم عن الخطا سمجھے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے امام کو رسول بنا لیا، اور یہ اربابا من دون اللہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ابن حزم کی اس بات کا یہ محل نہیں ہے، یہ ان لوگوں پر فٹ نہیں ہوتی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دین سمجھتے ہیں، آپ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھتے ہیں اور آپ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ حضور نے کیا کہا ہے
اور ہم نہ تو حضور کی ساری حدیثوں کو جمع کر سکتے ہیں، نہ استنباط کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک عالم مثلاً امام ابو حنیفہ جو راشد ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں اور انہوں نے وہ حضور کی صحیح بات ہمیں بتلائیں گے، تو ہم ان کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتباع کر سکیں، چونکہ ہم خود عالم نہیں سنت رسول کے۔ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ ان کے لیے تقلید حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن لما لم یکن لہ علم بما قالہ النبی، ہاں جی انہیں معلوم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ فإن ظہر خلاف ما یظنہ اقلع من ساعتہ من غیر جدال ولا اصرار، اور اگر ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ خدا نخواستہ حضور کی کسی حدیث یا اس کے مخالف ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ فہذا کیف ینکرہ احد مع ان الاستفتاء والافتاء، مسلمانوں میں استفتاء، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر ایک کے لیے تقلید حرام ہے، تو دیکھو خود حضور کے زمانے میں بھی حضور سے لوگوں نے مسئلے پوچھے، بلکہ صحابہ سے پوچھے اور صحابہ نے اس کے جواب دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک لوگ سوال مسئلے پوچھتے رہے ہیں، تو پھر جو بھی مفتی جواب دے اور لوگ اس کی اتباع کریں تو پھر وہاں تقلید کا لفظ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو پھر تقلید حرام ہونی چاہیے، حالانکہ یہ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ او یستفتی ھذا حینا وذالک حینا بعد ان یکون مجمعا علی ما ذکرنا، جب پیچھے جو ہم نے باتیں ذکر کی ان پر ان کا اجماع ہے۔ کیف لا ولم نؤمن بفقیہ ایا کان، ہم کسی فقیہ کے بارے میں یہ ایمان تو نہیں رکھتے کہ اللہ نے اس فقیہ پر وحی کی ہے یا اس کی اطاعت فرض کی ہے، یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہے۔ فإن اقتدینا بواحد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا عالم ہے، سنت رسول اللہ کا عالم ہے، تو جو یہ بات بیان کرے گا یا تو کتاب اللہ اور سنت کا کوئی شرعی حکم ہوگا، یا اس میں سے کوئی استنباط کر کے انہوں نے نکالا ہوگا، یا قرائن سے اس کا کوئی حکم معلوم کر کے اس کی علت معلوم کی ہوگی اور اس کا دل اس طریقے سے اس معرفت پر مطمئن ہوگا، یا اس نے کسی غیر منصوص چیز کو منصوص پر قیاس کیا ہوگا۔ اس لیے کأنہ یقول، وہ یہ کہتا ہے جس فقیہ کی آپ اتباع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو اس علت کی وجہ سے یہ حکم دیتے، یہ قیاس کرتے، تو وہ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہا۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، حضور کی نسبت کو بطور استنباط کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ اس پورے پروسیس کے اندر گمان وغیرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مومن جو ہے مجتہد کی تقلید کرتا ہے، اور جب حدیث رسول معصوم ہمارے پاس آ جائے، جو اللہ نے ہم پر جن کی اطاعت کرنا فرض ہے، سند صالح کے ساتھ ہے، خواہ اپنے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو ہم حدیث پر چھوڑ دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو تقلید مطلقاً حرام نہیں ہے، تقلید عالم کی اس نقطہ نظر سے کرنا کہ وہ رسول کا پیغام دے رہا ہے، پھر تو ہے درست۔ اور اگر اپنے فقیہ کو یا مفتی کو ایسا سمجھنا کہ یہ نبی معصوم کی طرح ہے، تو پھر تقلید حرام ہے، ایسی تقلید حرام۔ تو پہلا مسئلہ جسے شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے کہ ابن حزم کی اس بات کا صحیح مطلب سامنے آنا چاہیے۔ دوسرا ایک اور اہم ترین مسئلہ شاہ صاحب نے یہاں حل کیا ہے کہ لا بد للاجتہاد من التخریج و تتبع لفظ الحدیث، جب مجتہد جو ہے اس کے لیے تقلید حرام ہے، تو مجتہد کون ہے، اس کے لازمی شرائط بیان کی ہیں۔ ومنہا، اور وہ یہ ہے کہ تخریج فقہا کے کلام کی ذیلی قانون سازی کرنا یا ہر لفظ حدیث کا تتبع کرنا، یہ دین میں دو اصولی راستے ہیں، یا تو ذخیرہ احادیث میں سے حدیث تلاش کرو، یا فقہا کے کلام کی تخریج کرو۔ ہر زمانے کے محقق علماء اس کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ ہاں البتہ کسی میں ایک صلاحیت کم تھی، کسی میں دوسری صلاحیت کم تھی، کسی کو حدیث سے زیادہ شغف تھا، کسی کو تخریج سے زیادہ شغف تھا، تو فلا ینبغی، مناسب نہیں ہے کہ
کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ دونوں کو بیک وقت محمل چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ عام طور پر فریقین کرتے ہیں۔ جو حدیث والے ہیں وہ سرے سے تخریج کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور جو تخریج والے ہیں وہ حدیث والوں کو سراسر غلط کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حق اور صحیح بات یہ ہے، خالص حق بات یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت پیدا کرنی چاہیے، حدیث کے نقطہ نظر سے بھی اور فقہ کے اور تخریج کے نقطہ نظر سے بھی۔ اور چونکہ ہر ایک کی تکمیل دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان یجبر خلل کل بالآخر، اور یہ حسن بصری کا قول ہے، سنتکم، تمہارا سنت وہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، جو دونوں کے درمیان ہے، غالی اور جافی کے درمیان۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اہل حدیث میں سے ہے اس کو مناسب ہے کہ ان یعرض ما اختارہ، جو حدیث سے اس نے کوئی دینی مسلک اختیار کیا ہے یا اس کی طرف وہ گیا ہے، تو تابعین مجتہدین کی جو اجتہادی آراء ہیں ان کے اوپر پیش کر رہے جی، اور ان کے بعد جو لوگ گزرے ہیں۔ اور اگر وہ اہل تخریج میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ کہیں اس کا مسلک کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، اور وہ اپنی رائے سے کوئی بات بیان نہ کرے حدیث کے خلاف، یہ جتنی اس کے اندر طاقت و قوت ہے۔ تو دونوں جو علمی منہج ہیں محدثین کا اور فقہا کا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گروہیت پیدا ہو گئی ہے کہ محدثین فقہا کی بات نہیں سنتے اور فقہا جو ہیں وہ حدیث والوں کی بات نہیں سنتے، یہ بات غلط ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے کہا ولا ينبغي لمحدث، کسی محدث کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے حدیث کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں ان میں اتنی گہرائی اختیار کرے جو ان کے اہل حدیث حضرات نے مرتب اور مدون کیے ہیں، اور وہ قاعدے ایسے ہیں جس پہ شارع علیہ السلام نے نبی نے کوئی اس کے اوپر نص نہیں کی، تو کسی حدیث صحیح کو رد کر دیں یا قیاس صحیح کو رد کر دیں۔ جیسا کہ بعض محدثین نے صرف انقطاع اور مرسل کے شبے کی بنیاد پر حدیثیں رد کر دیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ کرنے والے ابن حزم ہی ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ابن حزم نے یہ کام کیا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، حدیث معازف اسے کہتے ہیں، یہ گانے بجانے والی جو حدیث ہے معازف والی، کہ یہ جو حرام قرار دینے کی بات حضور نے فرمائی ہے، اس حدیث کو ابن حزم نے رد کر دیا۔ کیوں؟ حالانکہ بخاری کی روایت ہے یہ، بخاری کی روایت ہے، تو یہاں ایک شبہ ہے انقطاع کا جو بخاری کی روایت میں ہے، اس کو ابن حزم نے ظاہر کیا ہے، تو محض شبہ انقطاع کی بنیاد پر بخاری کی اس روایت کو رد کر رہے ہیں کون؟ ابن حزم۔ حالانکہ یہ حدیث فی نفسی متصل ہے، صحیح ہے، اور ایسی صورت میں جب تعارض پیدا ہو تو پھر ایسی حدیثوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ان لوگوں کا، محدثین کا یہ قول کہ فلاں آدمی حدیث کا زیادہ حافظ ہے لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی دوسرے کی حدیث سے، اگرچہ دوسرے کے اندر کتنی ہی ترجیح کی پہلو کیوں نہ ہو۔ تو حدیثوں کے قاعدے کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ وَكَانَ اہتمام جمہور الرواة، شاہ صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ راویوں نے جو حضور کی باتیں نقل کی ہیں وہ روایت بالمعنی ہے، حضور کے الفاظ تھوڑا ہی نقل کیے ہیں۔ علم حدیث کے کچھ قاعدے ہیں، اور وہ قاعدے کیا ہیں کہ اگر کسی نص میں مثلا فا آیا، واو آیا، سما آیا، تو واو، فا، سما یہ ایسے حروف عاطفہ ہیں، حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے معنی میں تھوڑا بہت فرق اصولیین کے ہاں پڑ جاتا ہے۔ اب اگر جو اہل عرب کے انتہائی گہرے نقطہ نظر سے ان لفظوں پر غور و فکر کر کے استدلال کرتے ہیں فا سے، واو سے، اور تقدیم کلمہ اور تاخیر کلمہ سے، تو یہ تعمق کی ایک قسم ہے۔ صحابہ کو کیا پتہ تھا کہ وہ کہیں واو استعمال کر رہے ہیں تو کہ بعد والے اتنی ہندی کی چندی نکالیں گے؟ اب ان کو تو جو مانا تھا انہوں نے اس کے مطابق بات بیان کر دی، جو واقعہ وقوع پذیر ہوا تو وہ انہوں نے اس کے مطابق بات کر دی، کہیں واو استعمال کیا، کہیں فا استعمال کیا، کہیں سما استعمال کیا ہے۔ تو بہت سارے راوی قصے کو اول سے آخر تک بیان کرتے ہیں، وہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف لے آتے ہیں، دوسرا تیسرا حرف لے آتا ہے،
تو راوی کا جو ظاہری بات ہے وہ تو کلام نبی ہے، تو اب اس کے اندر لفظی باریکیوں سے مسئلے نکالنا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ محدث صاحبان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مخرج ہے یعنی فقیہ جس نے تخریجات کی ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے قول کی تخریج کرے جو لا یفیدہ نفس کلام اصحابہ اور ولا یفہمہ منہ اہل العرف وعلماء اللغہ۔ وہ اپنے امام کے کسی قول سے ایسا قانون نکالتا ہے کہ جو عربی کے ماہرین اور جو اہل عرف ہیں ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، تو وہ ایسا اس کی لمبی چوڑی ہندی کی چندی نکالتا ہے کہ وَيَكُونُ بِنَاءً عَلَىٰ تَخْرِيجِ مَنَاطٍ، اور پھر اس میں سے علتیں نکالنا کہ اس تناظر میں بات کی ہے تو ضرور یہ مطلب نکلا ہوگا اور اس سے پھر یوں ہوگا اور وہ ہوگا، قانونی ساری بحثیں، یا نظیر المسئلہ ایک دوسرے کے اوپر اس کو محمول کرتے ہیں، مما یختلف فیہ اہل الوجوہ، جو مختلف پہلوؤں سے چیزوں کو دیکھنے والے اس پر اعتراض، اور یا آراء میں تعارض ہے۔ اب مولانا سندھی نے فلانی جگہ پر ایسی بات کہی ہے، فلانی جگہ پہ دونوں باتوں میں آپس میں تعارض ہے، اب وہ ایک اور پس منظر میں کہی ہے، وہ ایک اور پس منظر میں کہی ہے، تو جملوں کو پکڑنا اور جملوں سے کیا ہے مطلب نکال کر جھگڑے کھڑے کرنا، تو یہ مخرج صاحب کا کام ایسا، تخریجات کا کام ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ولو ان اصحابہ، اگر اس زمانے میں ان کے شاگردوں سے سوال کیا جاتا اس مسئلے میں، تو اور وربما لم يحمل النظیر علی النظیر لمانع، کسی معنی کی وجہ سے انہوں نے کوئی نظیر کو، ایک نظیر کو، ایک مثال کو دوسری مثال پر معمول نہیں کیا، یا کوئی اور علت انہوں نے بیان کی، تو تخریج کو اپنے دائرے میں رکھیں، اس کو تقلید مجتہد کے اندر انتہا تک مت پہنچائیں، اور ولا یتم الا فیما یفہم من کلافی، جو ظاہری طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے بس وہیں تک اپنی بات کو محدود رکھیں، اس کے اندر ہندی کی چندی نکالنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح فقیہ اور مجتہد کے لیے، مخرج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث یا اثر ان کے بنائے ہوئے کسی قاعدے کے جو انہوں نے استخراج کیا تھا اس قاعدے کے خلاف آ جائے تو اس حدیث کو ہی رد کر دیں۔ اب یہاں حنفیوں پر تنقید کی ہے، شاہ صاحب نے کہا جیسا کہ مثلا حدیث مسرات کو رد کیا ہے۔ اب حدیث مسرات بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، سب کچھ، لیکن چونکہ ایک قاعدہ کلیہ کے خلاف ہے جو حنفیوں نے قرآن اور حدیث سے نکالا ہے کہ الغنم بالغرم، تو اس لیے وہاں حنفیوں نے اس حدیث کو اس قاعدے کی بنیاد پر، بعض لوگوں نے کہا قاعدے کی بنیاد پر رد کر دیا، تو اس پر شاہ صاحب نے یہاں تنقید کی ہے۔ یا ایسے ذوی القربہ کے حصے کے اسقاط کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک وراثت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر قاعدے کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا، تو یہ ہمارے حاشیے والے نے جواب دینے کی کوشش کی کہ قاعدے کی بنیاد پر ہم نے رد نہیں کیا بلکہ خلفائے راشدین کے فیصلے کی بنیاد پر ہم نے رد کیا ہے۔ جو بھی ہو معاملہ، فإن رعایت الحدیث، اس لیے کہ حدیث کی رعایت کرنا اپنے نکالے ہوئے قاعدے کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ تو آپ نے اخذ کیا ہے نا، بعد میں بنایا ہے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی بنا دیا۔ اور اسی کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے کہ میں اگر کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بتلاؤں اور کوئی رسول اللہ کی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو حضور کی بات کو ترجیح ہوگی، میرا اصول رد کر دو۔ تو اس لیے فقیہ کے لیے بھی اپنے دائرے میں رہ کر عمومات کی بات کرنی چاہیے، اسی طرح محدث کو بھی ہندی کی چندی نہیں نکالنی چاہیے، دونوں کے علم کو سامنے رکھیں گے تو وہ مناسب ہو بات ہوگی۔ اس لیے شاہ صاحب بار بار شروع کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فقہا محدثین کے مسلک کو اختیار کیا، فقہا بھی ہوں اور محدث بھی ہوں، محدث بھی ہوں اور فقیہ بھی ہوں۔ خالی محدث جو فقیہ نہیں ہے میں اس کو پیش نظر نہیں رکھتا، اور جو خالی فقیہ ہیں اور حدیث سے آگاہ نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ تو جو بے شعوری کی دوسری بات تھی کہ الگ الگ خانوں میں بانٹ کر گروہیتیں پیدا کر دی تھی، شاہ صاحب نے کہا یہ درست نہیں ہے، بلکہ فقہا محدثین کے مسلک کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو 2 مسئلوں پر وضاحت ہو چکی ہے، باقی 5 مسئلے اور اس فصل میں آئیں گے تو انشاءاللہ پرسوں بدھ کو پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔